السلام علیکم دوستوں کو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا جائے تو وہ اس میں خود ہی گرتا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی کچھ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں کچھ اس قسم کے جذبات تھے کہ دوسروں کا برا چاہنے والا خود ہی مشکل میں پھنس گیا۔ جو جال دوسروں کے لیے بچھا رکھا تھا اپنا پاؤں اس میں پھنسا اور وہ خود اس وقت مشکل میں گیا۔ یہ سٹوری خاص کر غیر ملکیوں کے سننے کی ہے، لیکن اس میں جو مقصد ہے نا وہ مقصد ایک ہی ہے کہ وہ سب کا یکساں طور پہ گیا کہ کسی کے لیے برا نہ چاہیں، ورنہ وہ جو اوپر ہمارے نظام چل رہا ہے نا وہ آخرکار برا چاہنے والے کو ہی ذلیل و رسوا کرے گا اور اسے اسی کی ہی جال میں پھنسا دے گا۔ ریاض کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کچھ سعودی اور کچھ یمنی تھے، یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ دکان میں ان کی یہ ساری لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو اچھا خاصا دھویا مارا پیٹا، اس کے بعد یہ دونوں پھر ایک دوسرے سے الگ بھی ہو گئے اور پھر یہ چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد آخر ہوا کیا؟ ویڈیو میں صاف نظر آتا ہے کہ دکان پہ ایک یمنی کھڑا ہے، کچھ لوگ آتے گئے، زیادہ سعودی ہیں کچھ یمنی بھی گئے، تو وہ آ کے ان کو مارنا شروع کر دیتے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور یمنی آتا گیا اپنی دکان سے اپنے دوست کو بچانے کے لیے، ان کی کافی دھکم پیل ہوتی ہے اور آخر کار یہ لوگ ان کو کافی زدوکوب کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یمنیوں کا آپسی کوئی معاملہ ہے جس کے اندر وہ سعودیوں کو اپنی سپورٹ کے لیے لے کے آتے گئے، تو یہ تقریباً 15 سے زائد افراد کا لڑائی کا معاملہ تھا۔ پولیس کو اس کا علم تھا لیکن دونوں جانب سے کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی، اس لیے پولیس نے کسی کو بھی نہیں گرفتار کیا۔ اب یہ ویڈیو کلپ تو محفوظ تھا نا دکان کے کیمروں میں، اسی دکان میں سے کوئی بندہ کام کرتا تھا جس نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیا۔ ان لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے، یعنی وہ کسی سے کوئی بدلہ لینا چاہتا تھا یا کسی کی انسلٹ کرنا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا دنیا کو، ہو سکتا ہے دکان والے سے بدلہ لے رہا ہو یا کسی آنے والے سے۔ ویڈیو جب شیئر کی تو ویڈیو پبلش ہونے کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کی کہ پتہ چل گیا کہ یہ کس بندے کا کام ہے۔ انہوں نے ان تمام 15-16 بندوں میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا، جو ویڈیو شیئر کرنے والا تھا اسی کو پکڑ لیا گیا اور اب سعودی عرب کی سائبر سیکیورٹی قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی۔ اس نے جو کام کیا، دوسروں کو پریشان کیا، وہ کامیاب نہ ہو سکا بلکہ خود الٹا پریشان ہو چکا ہے گرفتار ہونے کے بعد۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے کسی کے اوپر رحم کرنے کا، اس کے اوپر پردہ پوشی کرنے کا، تو خدا را اس کے اوپر کیجئے۔ اگر اللہ نے کسی انسان کا اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کمزور بازو آپ کی گرفت میں آ چکے گئے، تو اسے مروڑنے کی بجائے ذرا سوچ لیے کہ کیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ہمیشہ جو یہ سوچیں کہ جو کر رہے ہو وہی ملے گا، تو کوشش کرنی چاہیے ہر وقت کہ ہم اچھا ہی کریں تاکہ بدلے میں ہمیں بھی اچھا ہی ملے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردیسیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔